أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، اپنے وعدوں کو، اپنے قرار کو پورا کرو. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر امام زاہد کے حوالے سے لکھا کہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جو عہد اور وعدے ہوتے ہیں، وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کا وعدہ بندوں کے ساتھ، اللہ کا عہد بندوں کے ساتھ، جتنے بھی اللہ کے وہ احکام جو کرنے کے ہیں اور وہ احکام جس سے رکنے کا ہے، وہ سب اللہ کا عہد ہے. چونکہ کلمہ پڑھتے ہی وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کو جب رب مان لیا، اپنا خالق مان لیا، رازق مان لیا، یہ سب مانتے ہی لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے جتنے احکام دیے اس کو پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے رکو. دوسرا، بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا، جیسے کہ منتیں ماننا، قسمیں کھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. جیسے کوئی منت مانے، یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا. یہ سب چیزیں بندے کی طرف سے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے. اب اس ایگریمنٹ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور تیسری قسم ہے بندوں کا آپس میں عہد کرنا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہ تینوں قسم کے عہدوں کو شامل ہے. تینوں عہد اس آیت میں داخل ہے. اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے رکو. اور بندہ جو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، بعض چیزیں شریعت کی طرف سے آپشنل ہوتی ہے، لیکن بندہ جب اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو پھر اس کو کرنا پڑتا ہے. بھائی رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں اور کوئی روزہ تو فرض ہوتا نہیں، لیکن کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اب یہ 10 اس کا کام فلاں ہو جاوے تو اس کو 10 روزے رکھنا ضروری ہے، یہ پورا کرنا پڑے گا عہد. اور بندوں کے آپس میں جو کچھ عہد ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. اس لیے میرے عزیزو، میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو. ایک قلم، قدم اور قسم.
قلم اٹھا کے لکھ رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ جو لکھ رہے ہیں اس کو ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں؟ قدم ہمارے کدھر جا رہے ہیں؟ اور جو قسم کھا رہے ہیں اس قسم کو ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جس وقت وعدہ کرتا ہے اس وقت تو وہ ایبل ہوتا ہے کہ اس کو کر ڈالے گا، لیکن جب وقت آتا ہے پورا کرنے کا اس وقت اس میں ایبلٹی نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس بات کو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کی پہلے نمبر کی جلد کے اندر لکھا ہے کہ اگر وعدہ کرتے وقت اس کا ارادہ پورا کرنے کا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ طبرانی کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا وعد وهو يحدث نفسه انه يخلف، کہ جب وعدہ کرے، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں بات کرتا ہے، دل میں کہتا ہے کہ اس کو میں پورا نہیں کروں گا، تو یہ پکڑ میں آئے گا، وعدہ کرتے وقت ہی چور ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، کہا 10 دن کے بعد دے دوں گا، لیکن لیتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی کہ کس کے دیے اور تمہارے رہ گئے۔ یاد رکھو، زندگی بھر یہ نہیں دے پائے گا کیونکہ نیت اس کی دینے کی نہیں ہے، اور جس آدمی نے قرض لیا ہے اس نیت سے کہ مجھے تو ادا کرنا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا، وہ اس قرضے کو ادا کر دے گا۔ تو جس بندے نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس وقت اگر طاقت ہے اور پورا کرنے کے ٹائم پہ اس میں نہیں ہے طاقت، تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی اس حدیث کی روشنی سے، اس حدیث کی روشنی میں۔ اب دیکھیے، چونکہ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں آج اتنا زیادہ تساہل بڑھتا جاتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے وعدہ کرتا ہے، تاجر کی بات تو بات کی، پڑھے لکھے علماء بھی اور ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس بارے میں بہت پیچھے ہے۔ وعدہ تو کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، لیکن جب پورا کرنے کی نوبت آتی ہے ایبل ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس میں سستی برتتے ہیں، بلکہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جتنی آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے، صعوبت اٹھانی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ سے ایک غلام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 غلام لائے گئے، آپ کی خدمت میں پہنچا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام کسی کو عطا کر دیے، ہوگا زیادہ مستحق ضرورت ہوگی، 1 غلام باقی رہ گیا تھا۔ اتنے میں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو ابو الہیثم سے وعدہ خلافی ہوگی، کیونکہ ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے کہ غلام آئے گا تو دیں گے، اب یہ آ گیا ہے لہذا ابو الہیثم کو دیں گے، اور حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ آج کی دنیا کے جو پولیٹیشین ہے اور جتنے بھی سربراہان مملکت ہے پوری دنیا کے اندر، ایک تو مثال لاوے
کہ اپنے گھر والوں کو بعد میں رکھا ہو، پہلے دوسری مخلوق کو اور دوسری پبلک کو رکھا ہو. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. اپنی بیٹی کو تو عمل بتایا کہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر کہہ دو. یہ تو حضور نے اپنے گھر والوں کو تو عمل بتایا کہ عمل کرو. آپ چاہتے تو گھر والوں کو پہلے دیتے، لیکن نہیں، فرمایا کہ وعدہ خلافی ہو جائے. یہ ہے حضور کا عمل. اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا عمل دیکھیے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم کے بیچ میں ایک معاہدہ تھا، ایک عہد تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے شہر کی طرف جا رہے تھے. آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب ایگریمنٹ کا جو ٹائم ہے یا جو مدت ہماری ہے وہ مدت ختم ہو جائے گی تو ہم ان کے اوپر حلہ بول دیں گے. مدت تو پوری ہو جائے گی، مدت پوری ہونے کے بعد تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اس ملک کے شہروں کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے. اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ترکی گھوڑے کے اوپر یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر. ارے اللہ بہت بڑا ہے، اس سے ڈریے، وعدے کو پورا کیجئے، دھوکہ مت دیجئے. وفاء لا غدر، بھئی وفاداری کیجئے، دھوکہ دہی مت کیجئے. لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے، تو عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ یہ بولتے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، من کان بینہ و بین قوم عہد فلا يشد عقدۃ ولا يحلها حتى ينقضي امدها او ينبذ الیہم علی سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے گراہ کو مضبوط نہ کر دے اور کھول بھی نہ دے یہاں تک کہ مدت پوری ہو جاوے. یا یہ کہ اس معاہدے کو ان کی طرف واپس کر دے، برابر سرابر وہ بھی راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ہمیں معاہدہ نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی واپس ہو گئے. یہ ہے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بڑی طاقت تھی اس کے باوجود، حالانکہ یہ معاہدے کو توڑنا نہیں تھا. بظاہر معاہدہ جس وقت ہے اس وقت دل میں نیت ہے کہ ہم ان کے پاس مدت پوری ہوتے ہی حملہ کر دیں گے، تو دل میں معاہدے کی حالت میں اس بات کا خیال آنا کہ مدت کے پورا ہونے کے بعد یہ کرنا ہے، اس کو بھی معاہدے کے خلاف سمجھا گیا. کیونکہ ایسی حالت میں دشمن تو غافل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو سوچ رہا ہے کہ معاہدہ چل رہا ہے، اب یہ دشمن کا نقصان ہو جائے گا. تو دیکھیے صحابہ کرام نے اس کا بھی خیال رکھا. بعض علماء کرام نے یہ جو وعدہ ہے یا عہد ہے اس کی اور طریقے سے بھی تقسیم کی ہے. ایک تو قسم یہ بتائی کہ اللہ کے ساتھ وعدہ، اللہ کے حق میں، اللہ کے دین کے حق میں، یعنی دین اسلام کے اسلام، ایمان اور احسان، اس کے بارے میں عہد کو پورا کرنا. اور دوسری قسم ہے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور تیسرا غیر مسلموں کے ساتھ جو وعدہ ہو اس کو پورا کرنا. اب یہ ہے کہ
غیر مسلم کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا، تو اگر دارالاسلام میں مسلمانوں کی ماتحتی میں انڈر دا کنٹرول آف مسلم آرمی اگر وہ رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کا یا صلح کی گئی ہے تو اس صلح کا لحاظ رکھا جائے گا، ان پر ظلم کرنا حرام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے خلاف کرنے والے کو سخت وعید سنائی۔ صحیح حدیث میں فرمایا، من قتل معاہدا لم، جس آدمی نے کسی معاہد کے ساتھ قتل کا معاملہ کیا، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی یا یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کی دوری سے پائی جائے گی۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ وفاداری اس طرح ہوگی جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں۔ ایک تو ان کی جان کے بارے میں ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے مال میں ناحق طریقے سے تصرف نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ جو شرطیں کی جائے گی ان شرطوں کو پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت کہیں 1000 سال ہوئی تو کہیں 800 سال، یہ دنیا کی تاریخ میں جتنا مسلمانوں کی حکومت ایک لمبے زمانے تک رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ پورا کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور وعید بھی ہے، جو وعدہ خلافی کرے گا اس کا خود کا نقصان ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روح البیان میں نقل کی کہ ما ظہر الغلول فی قوم، جس کسی قوم کے اندر خیانت ظاہر ہو جاتی ہے، غلول بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور ولا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس کسی قوم میں زنا عدالتی عام ہو جاتی ہے ان میں موت بکثرت ہوتی ہے۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، اور جو کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر رزق ان کا کاٹ دیا جاتا ہے۔ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشى فیہم الدم، اور جو کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے اس قوم میں خون عام ہو جاتا ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط اللہ علیہم العدو، اور جو کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہاں، معاہدہ میرے عزیزو اس کا خیال رکھو۔ اسی لیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمدۃ القاری کی پہلی جلد میں لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی جب وعدہ کرے تو اس وقت اللہ کی مشیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ، اس لیے نہیں کہ چھٹک باری نکالنا ہے کہ ہم نے تو انشاءاللہ کہا تھا، کوئی ضروری نہیں، وعدہ تو پکا کریں لیکن اللہ کی مشیت کو بھی شامل کر لیں، چھوٹنے کے لیے نہیں۔ ہاں، ایفاء عہد جو کرتا ہے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے۔ دنیا کی قوموں کی جو تجارتیں پھیلی اور ان لوگوں نے ترقی اس میں کی، اس میں بنیادی وجہ یہ تھی انہوں نے مسلمانوں کے طریقہ کار کو اپنایا۔ بزنس کے اندر جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، بزنس کے اندر کسٹمر کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، امانت کا معاملہ کیا، ان لوگوں نے ترقی کی۔ جو بھی وعدہ پورا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں، جوامع الحکایات لوامع الروایات ایک کتاب ہے،
اس کے صفحہ نمبر 3 پر حجاج بن یوسف کا قصہ لکھا ہے، خارجیوں کے ساتھ جو پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف خارجیوں کو سزا دے رہا تھا اور قتل کی سزا ہو رہی تھی، اتنے میں اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز آتے ہی صرف ایک ہی شخص باقی تھا۔ حجاج نے انبسا سے کہا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کل صبح لانا ان کو تاکہ سزا تجویز کی جائے، مگر اچھی طرح سے نگرانی رکھنا کہیں بھاگ نہ جاوے، وہ فرار نہ ہو جاوے۔ انبسا بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس خارجی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، گھر کی طرف روانہ ہوا، اس نے راستے میں مجھ سے پوچھا کہ تم سے کس قدر نیکی کی امید رکھی جا سکتی ہے، تم سے کسی قدر نیکی کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے، یعنی تم بھلا ہے تمہارے اندر کہ میں کچھ خیر کروں، خیر دیکھوں آپ کے اندر تو کچھ بات کروں۔ میں نے جواب دیا، انبسا کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، شاید خدا مجھے توفیق دے اور میں تم سے نیکی کا سلوک کر سکوں۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے میں اس سے بری ہوں، میں نے کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی مسلمان سے جنگ کی، لیکن جانتا ہوں کہ خدا کا حکم برحق ہے اور میں اس کی رحمت اور معافی سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ وہ بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا۔ تم سے اتنی درخواست ہے، مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دو، بڑا ہی احسان کرو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کو رخصت کراتا ہوں، مستحقوں کا جو حق ہے وہ ادا کراؤں اور اپنی وصیت لکھ کر چھوڑاؤں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ان باتوں سے فارغ ہو کر کل صبح تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انبسا کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، مگر میں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ خدا پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ دینا چاہیے، شاید واپس آ جائے، نہ آئے تو ممکن ہے کہ حجاجی اسے بھول جاوے۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، لیکن پکا وعدہ کر کے جاؤ کہ کل صبح ضرور آ جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ کل علی الصبح لوٹ آؤں گا، جلدی آ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اسے جانے دیا، لیکن جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، تو میں اپنی نیکی کے جذبے اور جوش سے نکل کر ہوش میں آیا۔ آدمی کبھی کبھی ایسا کوئی کام کر لیتا ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس وقت آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑتا ہے تو ہوش آتے ہیں اور پھر اپنے کیے پر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا بھول کر ڈالی۔ کہ میں بھی اسی طرح سے سوچنے لگا کہ میں نے کیا کیا۔ بیٹھے بٹھائے حجاج کے غصے کو اپنے یہاں دعوت دے دی، اس کے عتاب میں پھنس گیا۔ کہا کہ اسی حالت میں، اسی پریشانی میں گھر پہنچا، گھر والوں کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ سب نے مجھے لان تان کیا کہ آپ بھی اتنی بڑی غلطی کی۔ کہا میرے ساتھ ساتھ گھر والے بھی اب پریشانی میں شامل ہو گئے۔ ہم سب گھر والوں کے حق میں وہ رات اس طرح گزری جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا آدمی ہو، یا وہ عورت جس کا بیٹا مر گیا ہو، اس عورت پر کیا گزرے گی۔ کہا اس طرح سے دہشت اور بے چینی میں رات کٹی، پلک جھپک کے لیے سونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ابھی سورج کی کرنیں اچھی طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، سورج نکلا بھی نہیں تھا پورا، کہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا کہ جوان مرد، یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ بھلا کوئی شخص موت کے منہ میں سے نکل کر واپس آ سکتا ہے، پھر موت کے منہ میں آ سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں آ سکتا ہے، وہ شخص آ سکتا ہے جس کو خدا کی معرفت نصیب ہو چکی ہو،
جو اس کی قدرت کمال کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ قادر ہے اور بہت بڑا قادر ہے، جس کا ایمان ہو ایسا شخص اگر کسی سے عہد کرے تو اسے پورا کرتا ہے۔ انبسا کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر حجاج کے پاس پہنچا، اس کی سچائی اور وعدہ وفائی کا تمام واقعہ اس کو سنایا۔ یہ سن کر حجاج نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے، کیا تیری خواہش ہے کہ میں اس کو تجھے بخش دوں؟ میں نے کہا ہاں، کہ امیر کی مہربانی ہوگی، میں بہت شکر گزار ہوں گا، ممنون ہوں گا۔ حجاج نے اسے، انبسا کہتے ہیں کہ میرے حوالے کر دیا، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو بات تو وعدہ پورا کر دیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے کی بات ہے وہ بھی عجیب ہے کہ یہ جا رہا تھا، چلتے وقت اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تھینک یو بھی نہیں کہا یا جزاک اللہ شکرن، کچھ نہیں کہا، بس چل دیا وہ تو۔ انبسا کہتے ہیں کہ میں بھی تعجب میں تھا کہ کیسا آدمی ہے، شکریہ کا لفظ تک نہیں بولا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ پاگل آدمی ہے، اگر صحیح ہوتا تو واپس کیسے آتا، لیکن میں چپ رہا، میں نے کچھ کہا نہیں۔ دوسرے دن وہ میرے پاس آیا اور بہت کچھ معافی مانگ کر بولا کہ کل میں نے تمہارا شکریہ اس لیے ادا نہیں کیا کہ میں تمہارے شکریہ کو خدا کے شکریہ کے ساتھ ملانا نہیں چاہتا تھا۔ کل سارا دن میں خدا کا شکر ادا کرتا رہا، آج تمہاری نیکی کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، آج آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے، ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا کتنا اہم ہے، اور اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے کہ یہ آ گیا اور اچھی طرح سے اس کو آزاد کیا گیا۔ میرے عزیزو، ہم لوگ بہت سارے معاملات کرتے ہیں، یہ معاملات ضروری نہیں ہے کہ آپ بول کر ہی کرو، لکھ کر بھی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، مکان کسی کو بیچا ہے، وعدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اب کوئی اچھا گاہک مل گیا تو دوسرے کو دے دیا، یہ کون سی وعدہ وفائی ہوئی؟ یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور سننے والی خواتین، قرآن مجید کا یہ جو ایک حکم ہے، شروع میں ایک حکم دے دیا، اوفو بالعقود، جتنے بھی قرار ہیں، جتنے بھی عہد ہیں، عقد ہیں، ان سارے عقدوں کو پورا کرو۔ اسی لیے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاق کو حرام کہتے ہیں۔ 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی، اس طرح کرنا حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حرام نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ طلاق دینے والا دے رہا ہے تو وہ تو واقع ہوگی۔ حرام ہے تو بھائی شراب پینا بھی حرام ہے، لیکن آدمی پی لیتا ہے تو نشہ تو ہوتا ہے، اس میں اس کا وجود تو ہوگا۔ لیکن امام صاحب یہ فرماتے کہ یہ جو وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، نکاح کرنے والا بھی ایک وعدہ کرتا ہے کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اور عورت کہتی ہے کہ تیرے ساتھ رہوں گی، وہی جیسے ایمان لائے اور ایمان میں ساری باتیں آ گئی کہ اس کا حکم پورا کریں گے، ایسے ہی نکاح کیا، وہیں پر روٹی کپڑا اور مکان، یہ سب کی ذمہ داری شوہر قبول کرتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ گویا کہ بقول حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ایک متن ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن بعد کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ یہ ایک اجمالی حکم ہے، اب اس کی تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقد حلت و حرمت کو بیان کیا، حلال اور حرام کے بارے میں حق تعالیٰ شانو نے تم سے جو عہد لیا ہے اس کو پورا کرو، حلال چیزوں کو استعمال کرو،
حرام چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے کے اندر سورہ نساء میں یہ بات بیان کی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ یہود نے ظلم کیا اور بدعہدی کی، اس کی سزا میں بعض حلال اور پاک چیزوں کو ہم نے حرام کر دیا۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو کہا گیا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو چیزیں حلال کی ہے صرف ان کو استعمال کرو، اور حرام کی گئی ہے ان سے پرہیز کرو۔ نیز اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے نصارہ کے اندر اور دوسری قوموں کے اندر حلال اور حرام نام کی کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں تو جو چاہا جہاں چاہا منہ مار لیا کھا لیا۔ یہ مذہب انسانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ جانوروں کا ہوتا ہے۔ بیچارہ جانور تھوڑی جانتا ہے کہ میرے مالک کا یہ کھیت ہے یا کسی اور کا کھیت ہے، وہ تو سامنے آئے گا وہ کھا لے گا۔ کہا کہ انسانوں کا مذہب اس میں تو فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے حکم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عہد جو حلال اور حرام کے بارے میں ہے اس کو بیان کیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ بہائم حلال کیے گئے جو مویشی کے مشابہ ہیں۔ یہ ترجمہ اس لیے میں نے کیا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر کچھ تفصیل اس طرح کی ہے، چونکہ سننے والے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عوام کے قبیل کے، بعض علماء بھی سنتے ہیں۔ تو بات یہ بہیمۃ الانعام، اگر بہیمہ کا میننگ وہی ہے جو انعام کا ہے تب تو اضافت بیان کی ہوگی، اضافت بیانیہ ہوگی، یعنی بہائم بہیمتن کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی نے لکھا کل حی لا عقل لہ فہو بہیمہ، ہر وہ جانور جس میں عقل نہ ہو وہ بہیمہ ہے۔ لیکن بعد میں چل کر 4 پائے کو بہیمہ کہنے لگے۔ اور انعام کے اندر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، گائے ہے، بیل ہے اور بکرا بکری ہے، اسی طرح سے بھیڑ ہے، بھیری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ سب چیزیں آئے گی۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام کیے گئے ہیں جن کا بیان تمہارے سامنے آئے گا۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہیمتن ایک الگ چیز ہے اور انعام ایک الگ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انعام کے مشابہ جو جانور ہیں وہ حلال کیے گئے، جیسے کہ ہرن ہے، وحشی گائے ہے، یہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور اگر مشابہ نہ سمجھیں تو پھر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں بہیمتن سے مراد اجنت الانعام، اجنت الانعام کا مطلب ہے ان چوپایوں کے وہ بچے جو پیٹ کے اندر ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں فجی کے اندر
فیمیل کو ذبح کرنے کو خاص طور پہ بقرتن کے بارے میں قربانی کے موقع پہ اچھا نہیں سمجھتے. اب کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی ہو سکتا ہے گابن ہو، پیٹ کے اندر بچہ ہو. شریعت کو اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو اور ائمہ کرام کو، انہوں نے بال کی کھال نکال کے مسئلے بیان کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیثوں کے اندر غور و فکر کر کے مسئلے نکالے. کیا مسئلہ نکالا؟ اگر کسی فیمیل جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکلا ہے، اگر مرا ہوا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو منع کرتے ہیں کہ نہیں کھایا جائے گا، اور اگر زندہ ہے تو اس کو یا تو آپ اس کو پال کے بڑا کرو، یا یہ کہ اس کو بھی ذبح کر دو. پال کر بڑا کرو تو پھر اس کو صدقہ کرنا، ذبح کر کے اس کو بڑا کر کے صدقہ کرنا ضروری ہوگا. یہ ہے اجنہ، پیٹ میں جو بچہ ہے، تو کہا وہ بھی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. امام صاحب فرماتے کہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا اگر زندہ ہے تو. مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی اور عجیب بات ہے. کسی آدمی نے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی کے اندر کوئی فتویٰ دینے پر، کوئی مسئلہ بتانے پر آپ کو افسوس ہوا تھا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ مجھے اس کا افسوس ہوا. کہا وہ کون سا موقع تھا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ زندہ تھا، اس عورت کا انتقال ہو گیا. اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے. اب چونکہ وہ تو گزر گئی، انتقال ہو گیا ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب بچے کی بھی جان جائے گی. امام صاحب فرماتے کہ میں نے اس وقت فتویٰ دیا کہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے گا، بچے کو بچایا جائے گا. اس وقت مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ ایک میت کے بدن کو چاک اس لیے کہ دیکھو یاد رکھو، جو مردہ ہے وہ بڑا قابل احترام ہے، مسلمان ایمان والا جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. اس لیے میں جب کسی کے غسل کے لیے جاتا ہوں میت کے، تو میں صاف کہتا ہوں کہ دیکھو سطر کا خیال رکھو. مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ سطر ہے، اس کو دیکھنے کی فکر مت کرو، کوشش مت کرو. تو اس لیے کہ یہ اور زیادہ قیمتی ہو گیا ہے. اس نوجوان نے جس نے سوال کیا، اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اچھا ہوا آپ نے وہ فتویٰ دیا، کیونکہ وہ بچہ میں ہی تھا، میرے پیدا ہونے کے وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے اس فتوے کی وجہ سے میری جان بچ گئی. تو دیکھو مجھے یہ بات اچانک ابھی یاد آئی. تو جانوروں کے اندر بھی اگر پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اس کے بھی احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں استعمال کیا اس میں تینوں کی گنجائش ہے، لیکن حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہاں زیادہ معنی اس کا بیٹھ رہا ہے کہ جو چوپائے مویشی کے مناسب اور مشابہ ہے، جیسے کہ ہرن ہے اور وحشی گائے ہے، کہا یہ زیادہ بہتر ہے. یا معنی اس لیے کہ آگے چل کے ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ حالت احرام میں شکار منع کیا گیا ہے، چاہے حدود حرم میں ہو چاہے حدود حرم میں نہ ہو، اور حدود حرم میں ہو تب بھی چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، اس کا شکار حدود حرم میں تو نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلا دیا کہ تمہارے لیے چوپایوں کے مشابہ جانور حلال کیے گئے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا گیا ہے، رد ہے
مجوس کا، جو لوگ جانور کو ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کرنا یہ تو اس کو تکلیف دینا ہے، اور تکلیف دینا تو بری چیز ہے، خاص طور پر جانور جو بیچارہ عاجز ہے اور اس طرح سے کہ وہ اپنی طرف سے ڈیفینس بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم والا حکمت والا ہے، وہ کیسے اس چیز کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ آواگون کو مانتے ہیں، یہاں آواگون کا لفظ ہمارے یہاں پتہ نہیں کسی اور معنی میں ہوتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ آواگون عربی میں تناسخ کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ریبرتھ کہتے ہیں، ریبرتھ، دوبارہ پیدا ہونا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی جیسے کرم کرتا ہے اگلے جنم میں اس کے مطابق اس کو وہ روپ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تناسخ اسلام کے اندر تناسخ نہیں ہے۔ اس دنیا کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا، اب آگے چلنا ہے، برزخ میں جانا ہے، برزخ کے بعد عالم آخرت میں جانا ہے۔ ہاں، ملفوظات فقیہ الامت کے اندر ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ کانپور حضرت فرماتے تھے کہ کانپور کے اندر ایک لڑکی تھی، غیر مسلم لوگ اس لڑکی کو لے کر گھومتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس لڑکی کو قرآن کی کچھ آیتیں یاد تھی، وہ کہیں کہیں سے قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، تو اس کے ساتھ جو لوگ غیر مسلم تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے پہلے جنم میں قرآن پڑھا تھا، وہ اسے یاد ہے، لہذا ہمارا جو ریبرتھ کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس سے، اس لڑکی کے قرآن پڑھنے سے ریبرتھ کے اوپر دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی کتاب ستیاٹ پرکاش میں لکھا ہے کہ پہلے جنم میں آدمی جس دھرم کو اختیار کرتا ہے وہی دھرم اللہ کے نزدیک صحیح اور حق ہے، تو پھر اسی جنم میں بھیجا جاتا ہے، ورنہ دوسرے جنم میں بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی پہلے جنم میں مسلمان تھی، انسان تھی، پھر اسی انسانی جنم میں آئی ہے، اس سے تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام حق ہے۔ نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے جنم کی بات دوسرے جنم میں یاد نہیں رہتی، اس کو پہلے جنم میں قرآن یاد تھا، اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا مذہب غلط ہے۔ تو یہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کا کیا سبب تھا کہ اس کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں؟ بھائی حضرت نے جواب دیا کہ بچے کا ذہن بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ کسی بات کو کسی مسلمان سے سن لی ہوگی، وہ یاد ہو گئی ہوگی، ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بعض چیزوں کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں، تو اس بچی کو یاد ہو گئی تھی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ لوگ تو کچھ اور سوچتے ہیں، ان لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ذبح کرنے جائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہی کوئی رشتہ دار ہو، اور اگر ہم ان کو ذبح کر لیں گے، کھا دیں گے تو پھر کیا بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کا یہ بھی سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو اگلے جنم میں، تو اس جنم کی کوئی سزا دی جا رہی ہو۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں توہمات ہے، خیالات ہے، وہم ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اور مالک کو حق ہوتا ہے اپنی چیز کے اندر تصرف کرنے کا۔ اور جانوروں کو ذبح کرنے میں جو کہا جاتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور جب اپنی موت مرتا ہے اس میں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نام سے، اسی لیے تو مسلمانوں کے یہاں ضروری ہے کہ ہر جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہے،
ہر جانور پر جس کو ذبح کھانا ہے اس کے لیے. خیر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں، وہ جس کو چاہے کھانے کی اجازت دے. اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو کھانے کو کہا کہ وہ حلال ہے اور بعض کو کہا کہ وہ حرام ہے، ایسا کیوں؟ مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر اس طرح کا سوال آیا تھا. ایک ڈاکیے نے حضرت سے پوچھا کہ ہمارے افسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آئے. افسر نے کہا کہ ایک سوال ہے جس کا جواب چاہیے، وہ یہ کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ مولانا نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف ایک جانور کے گوشت کا سوال ہے یا جو جانور شریعت میں حلال ہے سب کے متعلق سوال ہے؟ اس نے کہا سب کے متعلق سوال ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ گوشت کھانا یہ انسان کی فطری چیز ہے، اس لیے اس میں اشکال نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے کائنات کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح. جسم کے لیے تو شکل ہوتی ہے اور روح کے لیے کوئی شکل اور صورت متعین نہیں ہوتی. اب جسم کی بھی دو قسمیں، ایک علوی ہے ایک سفلی ہے. علوی کی بہت تفصیل بات کی حضرت نے. اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر چھوٹی چیز بڑے کے لیے قربان ہوا کرتی ہے. بھائی اگر گوشت کے بارے میں سوال کریں گے تو آج کی دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ ویجیٹیبل کے اندر بھی جان ہے، تو پھر بکریاں اس کو کھاتی، اس کا کیا کریں گے؟ تو بھائی بکری کی زندگی کے لیے اس کو قربان کیا جا رہا ہے، تو انسان کی زندگی کے لیے اس کو قربان کیا جا رہا ہے. بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بصیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.